اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور انسان کی دونوں آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھا کرے۔ کوئی لڑکا کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے یا کوئی لڑکی کسی غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھے، فالعینان تزنیان، انسان کی دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، والیدان تزنیان وزناہما البطش، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایک انسان کے دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے، کسی لڑکی کو ہاتھ لگائے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو اگر ایسے لڑکے کو چھو رہی ہے جس کو چھونا اس کے لیے جائز اور حلال نہیں تھا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ اس کے ہاتھوں کا زنا ہے۔ والرجلان تزنیان، اور انسان کے دونوں پیر بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما المشی، اور اس انسان کے پیر کا زنا یہ ہے کہ وہ انسان اپنے پیروں سے چل کر کے کسی غلط کام کے لیے جایا کرتا ہے، یہ پیر کا زنا ہے۔ والفم یزنی وزناہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان کا منہ بھی زنا کرتا ہے، اور انسان کے منہ کے زنا کا مطلب یہ ہے وزناہ القبل، انسان اگر کسی غیر محرم کو بوسہ دیتا ہے، کوئی لڑکا کسی دوسری لڑکی کو بوسہ دیتا ہے، چوما چاٹی کا کام کرتے ہیں، بوسہ کا اصل معنی اگر کیا جائے تو وہ انگلش میں کس ہوتا ہے، یعنی غیر محرم لڑکا اگر کسی لڑکی کو یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو اگر بوسہ دیتی ہے، اگر وہ چومتی ہے، چھوتی ہے، تو یہ اس کے منہ کا زنا ہے۔ تو زنا کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور یہی وجہ تھی ہماری شریعت نے عورتوں کے اوپر جو اصول متعین کیے تھے، تو ہماری شریعت نے بہت پہلے یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم اپنے نظر کی حفاظت کرو تاکہ آنکھوں کا زنا نہ ہونے پائے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے اسی حدیث کے آگے فرمایا کہ انسان کا دل خواہش اور آرزو کرتا ہے اس کام کے لیے، زنا کے لیے، اور اس کے بعد اس کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے، یعنی شرمگاہ یا تو زنا کر لیتی ہے یا زنا سے اس انسان کو بچا دیتی ہے۔ یہ زنا کے راستے ہیں، پہلے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر، منہ، پھر اس کے بعد جا کر کے اگلا اسٹیج زنا کا آتا ہے۔ اور ہماری شریعت کا اصول آپ دیکھیں، اتنا بہترین اصول ہماری شریعت نے دیا ہے کہ ایک انسان اگر مکمل اس پر عمل کر لے تو زنا کی کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ اور ہماری ماں اور بہنیں اعتراض کرتی ہیں نا کہ اسلام نے زیادہ تر اصول ہمارے ہی خلاف بنائے، ہمارے اوپر شریعت بہت زیادہ مشکل لاگو کر رہی ہے کہ تمہیں برقعے میں رہنا ہے، تمہیں اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی کثیر تعداد میں میری بات کو سن رہی ہیں، میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے یہ اصول آپ کو بعد میں بتایا ہے، پہلے مرد اس کے مخاطب ہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے نبی آپ ان مومن مردوں سے یہ فرما دیجئے یہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کیا کریں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ رب العالمین مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مردوں تم اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلا کرو اور تم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کیا کرو۔ ذالک ازکیٰ لہم، اگر یہ ایسا کرنے لگیں گے، یہ دو کام کرنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ پاکی کا سبب ہوگا، یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ یہاں دیکھو پہلے مرد مخاطب ہے، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے چل کر کے عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ عورتوں تمہیں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اس میں جو الفاظ ہے اور جس طرح قرآن کی سیٹنگ ہے وہ کمال کی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے میرے رسول آپ ان مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے یہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلا کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
اور یہ اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کرے، یہ اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرے کسی غیر محرم آدمی کے سامنے۔ قرآن کی آیت آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین یہاں پہ 3 چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنہ عورتوں، تمہیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے اور تمہیں اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور تمہیں اپنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے، تمہیں بناؤ سگار کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ یہ تین حکم تم کو اللہ دے رہا ہے، لیکن یہاں کمال یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کی بات اللہ نے بیچ میں رکھی ہے۔ پہلے اللہ فرما رہا ہے تم اپنی نظر کی حفاظت کرو، بیچ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے عورتوں تم اپنے بناؤ سگار کا اظہار نہ کیا کرو۔ یہاں اللہ نے بیچ میں شرمگاہ کو رکھا ہے، وجہ کیا جانتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک کوئی بڑا اسپیشل آدمی جب ہوتا ہے، کوئی بڑا لیڈر ہے، کوئی بڑا نیتا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ بیچ میں چل رہا ہوتا ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے داہنے طرف گنر ہوتے ہیں اور بائیں طرف بھی گنر ہوتے ہیں، دونوں طرف یہ اصول ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سارے گنر ایک ہی سائڈ میں ہو جائے اور دوسرا حصہ اس کے لیے انسیف ہو جائے، یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حملہ بائیں طرف سے ہو تو ادھر کے گنر اس کو سنبھالیں گے، اور حملہ اگر بائیں طرف ہو تو ادھر کے گنر اس کو ادھر سے سیف رکھیں گے۔ اگر ایک طرف سے اس کی سیکورٹی ہٹا لی جائے تو وہ طرف کا علاقہ اس کے لیے سیف نہیں رہے گا، وہاں سے خطرہ اس کے لیے آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے اے عورتوں تمہاری شرمگاہ بیچ میں ہم نے رکھی ہے، ایک طرف تم نظر کی حفاظت اپنی کر لو اور دوسری جانب تم اپنے بناؤ سگار کا اظہار نہ کیا کرو، کسی کے سامنے بن سور کر نکلا نہ کرو کہ کوئی تمہاری خوبصورتی کے بارے میں پتہ نہ پائے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارے اندر کتنا اٹریکشن ہے، تو تمہاری بیچ کی شرمگاہ آٹومیٹک محفوظ ہو جائے گی۔ اس بنا پہ اللہ نے یہاں پہ بیچ میں شرمگاہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں وہ زینت جس کو تم چھپا ہی نہیں سکتی ہو، یعنی اوپری وہ کپڑا ہو گیا، وہ برقعے کا حصہ، وہ دوپٹے چادر کا حصہ جس کو اب تم اوپر سے نہیں چھپا سکتی ہو، بس وہ چیز ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز کے ظاہر کرنے کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے میرے رسول آپ ان عورتوں سے فرما دے یہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی چادر کو لپیٹ کر کے رکھا کریں، اس پہ چادر ڈال لیا کریں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو آپ دیکھیں گے وہ بازاروں میں بھی چل رہی ہوتی ہے، اسٹیشن پر بھی وہ چل رہی ہوتی ہے، بس اڈے پہ وہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا دوپٹہ آپ دیکھیں گے ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دوپٹہ تمہارا اس لیے نہیں تھا کہ وہ تمہارے گلے میں لٹکایا جائے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے تم اس چادر اور دوپٹے کو اپنے سر پہ ڈال لیا کرو، تمہارے سر کا بھی پردہ ہے۔ یہ ایک ترتیب اللہ رب العالمین نے بتائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اچھا اب اس میں ذرا ہم لوگ کچھ دیکھیں، اللہ آگے فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے مومنہ عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہر کر کے رہو، اپنے گھر میں جم کر کے رہو۔ اچھا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع تو عورتوں کے متعلق ہے نا، تو ہم اس میں کیا کریں؟ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر باپ ہیں تو اپنی بیٹی کی ذمہ دار ہے، آپ اگر بھائی ہیں تو اپنی بہن کی ذمہ دار ہے، آپ اگر چچا ہیں تو اپنی بھتیجی کی ذمہ دار ہے، آپ اگر ماموں ہیں تو آپ اپنی بھانجی کی ذمہ دار ہیں۔ ہر مرد اپنے گھر کی کسی نہ کسی عورت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی چرواہا ہے، ہر آدمی نگراں ہے، اور اس آدمی سے اس کی ذمہ داری، اس کی نگرانی کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنی ذمہ داری اس نے کہاں تک ادا کیا۔ آپ سنیں، اپنے گھروں کے ماحول کا جائزہ لیں، اور اگر آپ کو کوئی کمی قرآن کی آیت کے خلاف اگر نظر آتی ہے تو آپ اس کو صحیح اور درست کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے اور آپ کے سبھی کے ایمان کا تقاضا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، تمہیں گھر سے باہر بلا وجہ نکلنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
اور تم پہلے کے جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سگار کا اظہار نہ کیا کرو. یہاں پہ اللہ دو بات کہہ رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو. دیکھو ہماری شریعت نے عورتوں کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں. عورت کو گھر کی ملکہ ہماری شریعت نے بنایا ہے. باہر کا کام کرنا، روزی روٹی کا انتظام کرنا، کما کر کے لانا، یہ مردوں کے اوپر ہے. اور مرد جب پیسہ کما کر کے لائے تو اس کو اپنے گھر میں صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے. اس میں وہ خیانت نہ کرے، یہ عورت کا مقام ہے. اچھا اسی طریقے سے ہماری شریعت میں آپ دیکھیں گے تو عورتوں کو ایسے بہت سے فرائض سے بری رکھا ہے. وہ چیز ان کے اوپر فرض نہیں جو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو مردوں کے اوپر فرض ہیں. اب ان میں سے آپ دیکھتے چلیں، جیسے ہمارے مردوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے، یہ واجب ہے. لیکن عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز واجب بولو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے گھر میں رہنا بہتر ہے. اگر کوئی موقع ہے کسی مناسبت سے جمعہ کی نماز وہ پڑھنے جائیں، انتظام ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ عام حالت میں ان کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسلمان مردوں کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے اگر موقع آ جائے. آج کل حالات تو اتنے زیادہ خراب ہے کہ ایک جملہ بھی بولنا انسان کے لیے سیف نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا مولانا سلمان اظہری صاحب مفتی صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ایک چھوٹا سا جملہ لے کر کے ان کو ریسٹ کر لیا گیا، اور ایک مقدمہ لگنے کے بعد وہاں سے اگر بیل مل بھی جائے تو دوسرے تیسرے مقدمے وہ دائر کیے جاتے ہیں برابر. اور یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہم لوگ کے اوپر ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ یو پی کے رہنے والے ہیں، وہاں کے تو حالات کا پوچھیے نہیں، بد سے بدتر. اس لیے ہم لوگوں کو بھی بڑا سیف رہنا پڑتا ہے اپنے آپ میں. اور اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے. پتہ نہیں وہ 10 سال کی پرانی کلپ اٹھا کر کے آپ کو اس کے حساب سے اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ دور ہے. وہ صرف اسلام کے خلاف کوئی نکتہ چاہتے ہیں کہ تمہاری کوئی بات گرفت کے لائق ملے اور ہم تم کو اٹھا کر کے اندر کرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم کر دے. مسلمان جو پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی اس پریشانی کو دور کر کے ہمارے لیے آسانی کا راستہ متعین کر دے. آمین. تو ہماری شریعت نے جہاد مردوں پہ فرض کیا ہے لیکن عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھیں. ہاں اگر موقع پڑے تو وہ مومن مردوں کی مدد کے لیے جا سکتی ہے، ان کو پانی پلانے یا کوئی ایسا کام پڑ جائے مرہم پٹی وغیرہ کے لیے، یہ کام کرنے تو جا سکتی ہے لیکن جہاد فرض ان کے اوپر نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں جنازے میں جانا یہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت نے عورتوں کو وہاں جانے سے منع کیا ہے، باقاعدہ روکا ہے کہ عورتیں جنازے میں نہ جایا کریں. تو یہ ایک اصول ہے. شریعت ان چیزوں سے عورتوں کو دور رکھتی ہے جس میں اس کے لیے بے پردگی کا یا کسی طریقے کے خطرے کا سبب بن سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ حج اور عمرہ ایک انسان کرنے جاتا ہے، کتنی عظیم یہ عبادت ہے، لیکن ہماری شریعت نے عورتوں کے اوپر یہ اصول لاگو کر دیا ہے کہ بغیر محرم کے، بغیر کسی ایسے آدمی کے جس کے ساتھ اس کا پردہ نہیں ہے، اس کے بغیر وہ حج اور عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکتی ہے. جب حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت ایک عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے تو پھر مارکیٹ میں کھلے عام گھومنے اور اسی طریقے سے بے حیائی کی جگہوں پہ جانا، اسکول اور کالج میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرنا، یہ ہماری شریعت اس کو کیسے جائز کر سکتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، مسئلہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کا ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کے اندر اصلاح پیدا کرنے کا ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم جاہلی عورتوں کی طریقے سے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرو. یہ جاہلی بناؤ سنگار کیا ہے؟ اس کے بارے میں بڑی بہترین باتیں علماء نے بتائی ہیں. یعنی عورت اگر بناؤ سنگار اس ارادے سے کرتی ہے کہ اس کے مرد کے علاوہ، اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے لذت کا سبب بنے، وہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، تو یہ جاہلی بناؤ سنگار ہے. یہ اسلامی بناؤ سنگار نہیں ہو سکتا، اسلامی زینت نہیں. یا جس بناؤ سنگار کے اندر اگر نیت خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر اگر نیت اس کی صحیح نہ ہو تو پھر یہ اسلامی زینت نہیں ہے بلکہ جاہلی زینت، ظاہری بناؤ سنگار کے اندر یہ معاملہ آ جائے گا. تو ہماری شریعت نے عورتوں کو بناؤ سنگار کی اجازت تو دی ہے لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں دی ہے. اچھا
आइए ज़रा कुछ मिसालों के ज़रिए बात वाज़ेह की जाए, क्योंकि मिसाल से इंसान बात जल्दी समझता है। देखो, हमारी शरीयत ने पर्दे का इतना सख्त कानून क्यों लागू किया जानते हैं? हालांकि पर्दे के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे मीडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं कि शरीयत तो इस्लाम के ऊपर जुल्म कर रही है, औरतों के ऊपर इनको उठना बैठना मुश्किल इनका कर दे रही है। ये तो तरक्की उसी को समझते हैं कि कोई भी इनका शो बगैर औरत के नहीं चल सकता है। अगर कोई उसको हास्ट करने वाली अगर लेडीज ना मिले, अगर वो कम कपड़े पहन करके कोई औरत को शो को अगर उसको ना चला रही हो, तो इनका प्रोग्राम ठीक से ना चले। ये तो चाहते ही है कि औरतों को कहां से कहां पहुंचा दिया जाए। हमारी शरीयत में इतना सख्त उसूल क्यों मुतय्यन किया गया है, आइए जरा कुछ मिसाल के जरिए समझें। आपने दरख्त देखा होगा, आसपास बहुत से दरख्त आपको मिलते हैं। हर दरख्त के ऊपर एक छिलका होता है, ये आपने देखा होगा। अगर दरख्त से मुकम्मल पूरे छिलके उसके उतार दिए जाएं, तो आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर वो दरख्त सूख जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और काटने के काबिल हो जाएगा। यानी जब तक वो छिलका उसके ऊपर होता है, जब तक वो कवर उसके ऊपर होता है, वो दरख्त को सेफ रखता है, उसको सूखने से, खराब होने से और मौसम के नुकसान से उसको बचाता है। वो कवर होता है, उसके लिए पर्दा होता है। ऐसे ही हमारी शरीयत है। अगर एक औरत के ऊपर पर्दा है, उसका अगर जिस्म ढका है, तब तो वो औरत महफूज है, तब तो वो समाज की गंदी नजरों से और बुराइयों से महफूज है। अगर उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया जाए, अगर उसे बेपर्दा कर दिया जाए, तो लोगों की गलत नजरों का शिकार भी होगी, लोगों की जिनसी हवस का शिकार भी वो औरत हो सकती है। आइए एक और बेहतरीन मिसाल देता हूँ। हमारी माँ और बहनें सवाल करती हैं कि इतनी पाबंदी हमारे ऊपर क्यों है। आइए इसका जवाब भी देते हैं। हर कीमती चीज को छुपा करके रखा जाता है, ये हर आदमी का उसूल है, हर अक्लमंद आदमी ये जानता है। आप अपने मार्केट में निकल जाओ, आपको कपड़े की दुकान नजर आ जाएगी। कपड़े की दुकान पे आप देखेंगे वो कपड़े वाला आदमी शो पीस में अपने कपड़े को लटका करके दिखाता है, बाहर लगा देता है पुतले में। आप किसी चप्पल जूते की दुकान पे जाएंगे तो आपको वहां पे चप्पल और जूता बाहर दुकान के रखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आपको पता चले कि हमारी दुकान में कौन कौन सी वैरायटी के सामान मिलते हैं। आप किसी और दुकान पे जाएंगे तो आपको वो चीज बाहर देखने को मिल जाएगी, या तो लटकी हुई या रखी हुई देखने को नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी सोनार की दुकान पे जाने का मौका मिल जाए, किसी ज्वेलर्स की दुकान पे जाने का आपको मौका मिले, आप जब उस दुकान पे एंट्री करेंगे तो आपको दुकान के बाहर कभी कोई सोने का हार लटका ना मिलेगा, कभी कोई जेवर आपको वहां पे लटकता ना दिखेगा। बल्कि आप दुकान में जाएंगे, अभी दुकान में एंट्री करने के बाद भी वो आपको बाहर वो सोना नहीं नजर आएगा, बल्कि आप देखेंगे बड़ी सेफ्टी के साथ सीसीटीवी कैमरे की नजर में चारों तरफ से कैमरा लगा है, फिर भी उसे शीशे में पैक करके रखा जाता है। भाई ये क्या फर्क है? कपड़े की दुकान वाला तो बाहर लटका करके दिखाता है, चप्पल की दुकान वाला तो बाहर लटका करके दिखा रहा है। इस ज्वेलर्स को क्या हो गया है? क्या इसे अपना सामान नहीं बेचना है? क्या इसे अपने सामान को नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना तो चाहिए, लेकिन ये जानता है सोना कीमती चीज है, हीरा बड़ा कीमती चीज होती है। अगर उसको दुकान के बाहर लटका दिया जाएगा, चोर और उचक्के आएंगे, उसको लेकर के फरार हो जाएंगे। यानी मालूम ये हुआ जितनी कीमती चीज उस दुकान पे आपको मिलती है, वो आपको अंदर पैक हुई मिलती है। अच्छा, सोना तो आपको वहां मिल जाएगा ना, अगर आप उससे कहीं हीरा मांग लो, डायमंड आप उसके पास चले जाओ लेने, तो मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं कि वो उस शीशे के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सोना और अंदर जाएगा अपने घर में, वहां लॉक होगा, उस लॉक के अंदर एक लॉक होगा, एक और लॉक होगा, वहां से निकाल करके आपको ला करके वो बड़े एहतमाम के साथ वो देगा, पूरी सीसीटीवी कैमरे की नजर में। क्यों इतना एहतमाम क्यों है? उसे मालूम है कि ये चीज ज्यादा कीमती है। यानी दुनिया का उसूल है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना ही ज्यादा छुपा करके रखा जाता है। बस यही तो जवाब है मेरी माँ और बहनों। हमारी शरीयत में तुम सोने और चांदी बल्कि हीरों से भी ज्यादा कीमती हो, इसीलिए शरीयत तुम्हें छुपा करके रखने का हुक्म देती है। जब हम सोनार की दुकान पे सोना लेने जाते हैं, वहां पे हीरा खरीदने के लिए जाते हैं, तो सोनार हमको भले ही कैमरे की नजर में क्यों ना सही, लेकिन ला करके दिखा देता है, हमारे हाथ में भी देता चेक करने के लिए। लेकिन हमारी शरीयत
عورتوں کے معاملے میں اتنی زیادہ سختی کرتی ہے. اے میری ماں اور بہنوں، تمہاری قیمت ہماری شریعت میں سونے اور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. غیر محرم آدمی تمہیں کسی بھی قیمت پر کبھی بھی نہ دیکھے، تم اپنے آپ کو اتنا جھکا کر کے، اتنا چھپا کر کے اپنے آپ کو رکھا کرو. یہ جواب ہے. اور کیلا اگر قبر میں ہو، اگر چھلکے کے اندر ہو تو خراب نہیں ہوتا ہے. ایک کیلا آپ یوں ہی رکھ دے اور ایک کے چھلکے اتار کر کے رکھ دے، 2 گھنٹے میں دیکھو کون زیادہ خراب ہوتا ہے. 2 لڑکیاں جا رہی ہوں، ایک بغیر پردے کے ہو، بالکل اسکرٹ وغیرہ میں اور پھٹے پرانے جو کپڑے مطلب آج کل کے چل رہے ہیں گندے لباس، اس کپڑے میں ہو. ایک عورت ہو جو بالکل حجاب میں ہو، اور وہ بھی حجاب میں برقعے کی بات کر رہا ہوں، جو ایسا برقع ہو جو شرعی برقع ہو. یہ آج کل کی ڈیزائننگ والے جو خود انسان کو اس کی طرف آکرشک کرنے والے، وہ برقعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. شرعی لباس اور شرعی برقعے کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے اندر آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ کہ لڑکوں کی نظر کس لڑکی کے اوپر جائے گی؟ وہی جو بے حیائی کے ساتھ بے پردہ چلا کرتی ہے، سب کی نظر اس کے اوپر جائے گی. یعنی جو چیز پردے کے اندر ہے وہ ابھی آپ کو سیف نظر آئے گی. اچھا، ایک اور بڑی اچھی مثال دیتا ہوں، شاید یہ مثال بڑی آسان ہو. دیکھو، ہماری ماں اور بہنوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑا خراب دور ہے. ہم جانتے ہیں خراب دور ہے، یہ بہت زیادہ بے حیائی کا دور ہے، عریانیت عام ہے، فحاشی عام ہے، ہر جگہ زناکاری عام ہے اور بے پردگی عام ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہے، لیکن کمال تو یہی ہے کہ بری جگہ میں اگر تم اچھا بن کے دکھاؤ تب مانا جائے کہ تمہارے اندر کوئی چیز کوالٹی ہے. آپ نے کنول کے پھول کو دیکھا ہے؟ کنول کا پھول کہاں کھلتا ہے؟ آپ بولیں گے کیچڑ میں. کہاں؟ کیچڑ میں ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کنول کا پھول کیچڑ میں کھل سکتا ہے، وہ آپ کو چیخ چیخ کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میری اسلام کی ماں اور بہنوں، تم برے سماج کا شکوہ نہ کرو، تم یہ شکایت نہ کرو کہ تمہارے آس پاس کے بسے ہوئے لوگ اچھے نہیں ہیں. دیکھو، میں تو کیچڑ میں کھلا ہوں، مکمل میرے چاروں طرف گندگی ہے، اس میں میرا مقام تو دیکھو کہ ہر کوئی میرے نام کو لیتا ہے، اس کی مثال دیتا ہے. گندے سماج میں اپنے آپ کو اچھا رکھا جا سکتا ہے، یہ ہمیں کنول کا پھول سکھاتا ہے. اچھا، آئیے کچھ واقعات کی روشنی میں، دلچسپ واقعات جس سے ہمارے اور آپ کے دل میں بھی کچھ اثر پیدا ہوتا ہے. ایک عورت کو خبر ملتی ہے کہ اس کا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا ہے. بڑھیا عورت تھی. خبر ملنے کے بعد وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن جب لوگوں نے اس عورت کو دیکھا تو حیران ہو جاتے ہیں. اس عورت نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ چادر کے اندر، پردے کے اندر ڈھانکا ہوا تھا. وہ اپنے بیٹے کے لاش کے پاس جاتی ہے، رونے لگتی ہے، اور دل اس کا اتنا زیادہ رنجیدہ تھا. اس کے بڑھاپے کا سہارا اس کا بیٹا انتقال کر چکا، جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے. صحابہ سوال کرتے ہیں، اے اماں، جب تجھے تیرے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تھی تو تجھے کیا اتنا وقت مل گیا تھا کہ تو اس ٹائم پہ اپنا حجاب پہن رہی تھی، تو اپنی چادر کو لٹکا رہی تھی اور اپنے حجاب کا انتظام کر رہی تھی؟ تو جانتے ہیں اس باغیرت عورت نے جواب دیا تھا، اے لوگوں، جنگ کے اندر میرا بیٹا شہید ہوا ہے، ابھی میرا بیٹا مرا ہے، لیکن ابھی بھی میری غیرت زندہ ہے، میری غیرت نہیں مری ہوئی ہے، میں اتنی زیادہ بے غیرت نہیں. محترم بھائیوں، ہوٹل بند ہونے والا ہے. جن حضرات کو کھانے کی خواہش ہے وہ ہوٹل میں جا سکتے ہیں. ہوٹل بند ہونے والا ہے، جو حضرات کھانے کی خواہش رکھتے ہوں وہ ہوٹل میں جا سکتے ہیں. تو اس عورت نے یہ پیغام دیا کہ ابھی میرا ضمیر زندہ ہے اور میری غیرت ابھی بھی زندہ ہے. کیا ہوا کہ میرا بیٹا انتقال ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بے پردہ وہاں پہ سارے لوگوں کے درمیان پہنچ جاؤں. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، دل دہل جانے والا واقعہ ہے. کہنے لگی، اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرتا ہے، اور جب مجھے مرگی کی بیماری لاحق ہوتی ہے تو مرگی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتی ہوں. تو اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس مطالبہ کرنے آئی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ میری اس بیماری کو صحیح کر دے. اللہ کے رسول نے اس کی پرابلم کو سنا. آپ فرماتے ہیں، اے میری بہن، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اور اللہ تیری اس بیماری کو بھی صحیح کر دے گا،
لیکن اگر تو صبر کر لے، صبر کرنے کی وجہ سے تیرے لیے جنت ملے گی، وَلَكِلْ الْجَنَّةُ، اور صبر کرنے کی بنا پہ تجھے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس عورت نے جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے صبر کرنے کی وجہ سے جنت کی بات کو سنی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اب میں آپ سے یہ التجا نہ کروں گی کہ آپ میرے لیے اس بیماری کے صحیح ہو جانے کی دعا کر دیں، بلکہ مجھے یہ منظور ہے کہ میں صبر کروں، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں نصیب داخل کر دے، اللہ مجھے جنت نصیب کر دے۔ لیکن اے اللہ کے رسول، جب میں مرگی کی بیماری کی وجہ سے گرا کرتی ہوں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرتا ہے، تو جب میں گر جایا کرتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اس وقت میری سطر بھی کھل جایا کرتی ہے، میں بے پردہ ہو جایا کرتی ہوں، میرے کپڑے وغیرہ بھی کھل جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے یہ دعا نہ کریں کہ میری مرگی کی بیماری صحیح ہو جائے، لیکن آپ سے التجا ضرور کرتی ہوں کہ آپ اس بات کی دعا اللہ سے کر دیں کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گر جایا کروں تو اللہ میری سطر کی حفاظت کرے، میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دیا، اور آئندہ وہ عورت جب بے ہوش ہوا کرتی تھی تو بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس عورت کی سطر نہیں کھلا کرتی تھی، بے پردہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس عورت کی ذہنیت آپ دیکھیں، مرگی کا دورہ پڑتا رہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بے حیائی پسند نہیں، جبکہ بے ہوش ہو گئی ہے، بے ہوشی کی حالت میں وہ چیز معاف ہو اس کے اندر، وہ بے ہوشی کی حالت میں بے پردگی کو دوبارہ نہیں کر رہی ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں، تم تو ہوش میں اپنے آپ کو خود بے پردہ ہو کر کے نکلنے پہ اپنے آپ کو ٹرائی کرتی ہو، اور اس کی تم کوشش کرتی ہو۔ ایک قبیلے کی کچھ عورتیں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول کی بیوی کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا کہ وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے سطر نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر تم یہ باریک لباس پہنتی ہو تو کان کھول کر کے سن لو کہ یہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے، یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس لباس کو بدلو اور بہترین لباس کا انتخاب کرو، اور اگر تم اس لباس کو پہننا چاہتی ہو، اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو دنیا کی زندگی چند روز کی ہے، اگر چاہو تو تم مزے کر لو اور اسی لباس میں تم قائم رہو، باقی رہو۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ باریک لباس پہننا، جالی دار لباس پہننا، اور نیٹ والے لباس پہننا، ہاف آستین کے لباس پہننا، ایسے لباس پہننا جس سے انسان کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، جسم کے اتار اور چڑھاؤ جس سے پتہ چل رہے ہو، اگر ایسا لباس کوئی پہنتی ہے تو وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر میں مومنہ ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آج جب لوگوں کو آپ پردے کی بات کرو کہ آپ کی چھوٹی بچی ہے، اس کو پردے میں رکھا کریں، مطلب چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر کے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کسی مسلمان کی بچی ہوگی، نہ اس کے لیے کسی حجاب کا انتظام ہے، نہ کسی طریقے کے پردے کا انتظام ہے، اس طریقے کے لباس کی معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی بچی ہوگی۔ آپ جب ان کو نصیحت کرنے جائیں تو کہیں گے بچی بھی چھوٹی ہے، بالکل چھوٹی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی بچی بھی چھوٹی ہے، عمر زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 سال کی ہے۔ اللہ کے رسول کو ایک بار کافروں نے اتنا زیادہ مارا ہے، آپ کے چہرے سے خون نکل رہے تھے، اور حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، اپنے دوپٹے کو اتار کر اپنے باپ کے چہرے کے خون کو صاف کر رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے رسول کی بیٹی بھی چھوٹی تھی اس ٹائم پہ، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹے کو رکھنے اور نہ رکھنے کو یہ نہیں مناسب سمجھا کہ میں اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا کروں، بلکہ رسول کے گھرانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو کسی کو تہذیب دینی ہو تو بچپنے سے اس کو تعلیم و تربیت دیا کریں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، چھوٹی بچیوں کو پردے کی عادت آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس کی ایک مثال دیکھیں، آپ نے لوہار کی دکان دیکھی ہوگی نا، سب نے دیکھا ہوگا، وہ بھٹی جب سلگاتا ہے بالکل لال ہو جاتی ہے بھٹی، تو وہ لوہا اس کے اندر ڈالتا ہے، اور جو سامان جو اوزار اس کو بنانا ہوتا ہے، لوہا ڈالنے کے بعد نکالے گا،
اور جب بہت لال ہوتا ہے وہ لوہا، اسی ٹائم پہ وہ لوہار ہتھوڑے سے مار کر جلدی سے اس کا آکار دھارن کرتا ہے، نہیں جو چیز بنانا ہے اس آکار میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی آپ لوہار کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ بھائی صاحب لال کر کے نکال دیے ہو، ایسے ہی 10-15 منٹ باقی رہنے دو یہاں پہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہتھوڑا مار لینا، تو کیا اب وقت نکل جانے کے بعد جب اس کی لالی ختم ہو جائے لوہے کی، تو ابھی کیا ہتھوڑا مارنے سے وہ آکار بنے گا؟ کیا وہ اوزار بنے گا؟ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی وہ اوزار نہیں بن سکتا اس سے، کیونکہ اس کا ٹائم یہ ہے کہ جیسے اس کو نکالا گیا لال ہے، ابھی اس کو کھولنے کا ٹائم ہے، ابھی اس کو پیٹ کر کے بنانے کا ٹائم ہے۔ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے زیادہ دیر تک اس کے بعد کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہتھوڑا اگر مارو گے تو ہتھوڑا وہاں سے چھٹک کر آپ کے چہرے پر بھی آ کر کے لگ سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی تربیت کا اصل ٹائم بچپنا ہے۔ اگر آپ اپنے بچیوں کو بچپن کے اندر تربیت دے دیں پردے کی، آپ انہیں اگر بچپن میں پردے کی عادت ڈال دیں تو بڑی ہونے کے بعد وہ کبھی بے پردہ ہونا گوارا نہ کریں گے، ورنہ جب بڑی ہو جانے کے بعد جب آپ کی بچی بے پردگی کی عادی ہو جائے، جب بے پردہ رہنے کی اسے عادت ہو جائے، جب اسے حجاب سے نفرت ہو جائے، جب اسے اپنی نمائش کا شوق پیدا ہو جائے، اب آپ اس ٹائم پہ جب آپ اپنی بچی کو تعلیم و تربیت دینے جائیں گے، نصیحت کرنے جائیں گے، تو اب اس کا وہ وقت نکل چکا ہے۔ جیسے وہ لوہار اگر گرم لوہے کے اوپر ہتھوڑا نہ مارے، تھوڑی دیر کے بعد اگر مارے، جب اس کا وقت نکل جائے تو ہتھوڑا چھٹک کر کے اس کے چہرے پر آ کے لگ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کی بچی بڑی ہو جائے اور بڑی ہونے کے بعد اس کو آپ پردے کی تعلیم دینے جائیں، بیٹی حجاب کیا کر، بیٹی ایسا نقاب نہ پہن، بیٹی اپنے برقعے کو زیادہ تو چست اور فٹنگ نہ پہنا کر، تو ممکن ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو پلٹ کر کے جواب بھی دے دے اور آپ کی کسی بات کا اثر اس کے اوپر نہ ہو۔ یہ چیز تو ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لہٰذا تربیت کا اصل ٹائم یہ ہے کہ جب وہ چھوٹی ہے اسی ٹائم پہ وہ کام کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پردے کو دیکھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے اور میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دونوں میرے گھر میں دفن تھے، اس ٹائم پہ جب میں اپنے گھر میں جایا کرتی تھی تو اپنے دوپٹے وغیرہ ذرا بے فکری کے ساتھ بھی اتار کر کے رکھ دیا کرتی تھی، چادر وغیرہ، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک میرے باپ ہے، ایک میرے شوہر ہے، یہاں کس سے پردہ۔ دیکھو قبر میں دفن ہے تب کی بات ہو رہی ہے، زندہ ہونے کی حالت میں نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر کی قبر میرے گھر میں بن جاتی ہے، جب وہ بھی میرے باپ اور اللہ کے رسول کے ساتھ قبر میں دفنا دیے گئے تھے، وہاں پہ ان کو لٹا دیا گیا، اس کے بعد جب میں اپنے گھر میں آیا کرتی تھی تو میں حضرت عمر سے حیا کیا کرتی تھی، ان سے شرمایا کرتی تھی۔ اب پہلے کی طریقے سے میں بے فکری کے ساتھ اپنے چادر کو اتارا نہیں کرتی تھی۔ یہ انتقال کے بعد کی حالت ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کے گھرانے سے یہ ساری تعلیم بھی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں پردے کے ماحول کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کی تربیت بچپنے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ کچھ واقعات کی روشنی میں ہوئے۔ اب آئیے آگے دوسری پوائنٹ پہ میں آتا ہوں کہ بے پردگی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جو بے پردگی ہے اس کا کئی ایک نقصان ہے، اخروی نقصان بھی ہے اور دنیاوی نقصان بھی ہے۔ آئیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نساء کاسیات، یہ بڑی عجیب بات ہے، نساء کاسیات عاریات۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے ہوں گی اور کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آئیں گی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یا تو آپ لباس پہنیں گے یا آپ ننگے رہیں گے، لیکن آپ لباس بھی پہنے آپ کو ننگا بھی کہا جائے، یہ بات ذرا تعجب والی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں دو قسم کے ایسے جہنمیوں کو جانتا ہوں جنہیں میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے، انہیں میں سے ایک قسم اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔
मुमीलातुन माइलातुन, दूसरों की जानिब मायल होने वाली औरतें होंगी और दूसरों को अपने जानिब मायल करने वाली होंगी। यानी दूसरों की जानिब खुद वो खींचेंगी और दूसरों को अपनी जानिब खींचेंगी, वो दूसरों के लिए फितना का सबब बनेंगी। ऐसी औरतें जहन्नम के अंदर जाने वाली हैं। अब इसके बारे में उलमाए कराम ने क्या बात कही है, आइए उसको जरा रुक करके देख लेते हैं। हमारी माएँ और बहनें जरा गौर से समझें। हमारे इस्लामी भाइयों, आपको भी ये बात बड़े गौर से समझने की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी माँ और बहन बेटी 5 वक्त की नमाजी भी है, पूरे रमजान के रोजे भी रखा करती है, पूरे गांव में उससे ज्यादा सदका खैरात भी कोई नहीं देता है, हर एतबार से वो दीनदार है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी और आपकी थोड़ी सी गफलत की वजह से कहीं उसका ठिकाना जहन्नम ना बन रहा हो। आओ जरा इसके बारे में भी गौर कर लेते हैं। ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, इनके बारे में उलमाए किराम ये मसला बयान फरमाते हैं। वो ऐसी औरतें हैं जो इतना ज्यादा जालीदार लिबास पहनेंगी, इतना ज्यादा बारीक लिबास वो पहना करेंगी कि लिबास पहनने के बावजूद उनकी बॉडी बाहर से नजर आएगी, बॉडी उनकी झलका करेगी। और दूसरी सिफत ये बताई कि लिबास उनका इतना ज्यादा फिट और चुस्त होगा कि उनके नशेब व फराज नजर आ रहे होंगे। ये 2 चीजें उलमाए किराम ने बयान की है। ऐसी औरत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता, ऐसी औरतें कभी जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदना रिहाहा, और ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जरा लास्ट पे जो कुछ खास पैगाम आपको वो मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त हो गया है और हमारे शेख मोहतरम भी तशरीफ ला चुके हैं। बस मुख्तसर वक्त में अमेरिका के एक जरीदे में सर्वे के मुताबिक ये बात उसमें बताई गई कि सन 1880 से लेकर के सन 1885 यानी 5 से 6 साल के बीच की बात हो रही है। वहां पे सर्वे किया गया। सर्वे में ये खबर दी जाती है, शादी के वक्त औरतें, जो लड़कियां जिनकी शादी की गई सन 1980 से लेकर के 85 के बीच में, उनमें जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी, सिर्फ 14% ऐसी लड़कियां उसमें मिली थी, मौजूद थी, जो हकीकत में यकीनन कुंवारी थी। वरना 86% ऐसी औरतें थी जो किसी से अपना मुंह काला करा चुकी थी, अब वो कुंवारी न रह गई थी, भले उनकी शादी ना हुई थी। ये बड़ा अजीब व गरीब चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसी तरीके से एक और अमेरिका की खबर है, वहां पे अदालत ने ये बयान जारी किया था कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर, ये मैं बेपर्दगी का नतीजा आपको बता रहा हूँ, जो अमेरिका बेपर्दगी के मामले में इतना ज्यादा आगे है और अपने कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। हमें ऐसे कल्चर को अपने घरों में बचाने की जरूरत है, अपनी माँ और बहनों को इससे आगाह करने की जरूरत है। ये खुद अमेरिका की रिपोर्ट बयान के मुताबिक बता रहा हूँ। हर रोज कम से कम 1900 औरतें जिनसी हवस का शिकार होती है। वहां पे 1900 औरतें एक दिन में जिनसी हवस का शिकार होती है, यानी अपने शौहर के अलावा दूसरों से वो जिना का शिकार होती है। और फीसद बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, 20% औरतें ऐसी हैं जो अपने बाप के हवस का शिकार हुआ करती हैं। 20% ऐसी लड़कियां उसमें मौजूद है कि उनके बाप उनको खुद हवस का शिकार बना लिया करते, उनसे ज़िना किया करते हैं। ये बेपर्दगी का नतीजा है। और 26% ऐसी औरतें जो अपने करीबी रिश्तेदारों के जरिए हवस का शिकार बनाई जाती है, करीबी लोगों के जरिए। और 40% औरतें उसमें ऐसी हैं जो अपने जान पहचान और दोस्ती के नाम पे, फ्रेंड के नाम पे ऐसे लड़कों की हवस का शिकार वहां पे बनाई जाती हैं। और बाकी 4% ही सिर्फ ऐसी तादाद मिलती है जो किसी गैर की हवस के शिकार बन जाती हो। यानी इस आंकड़े को आप उठा करके देखेंगे, 40% आपके घर में आने जाने वाले लोग जो आपके दोस्त बन करके आया करते हैं, आपकी बहन बेटियों के दोस्त और बॉयफ्रेंड बन करके आते हैं। ये वो आंकड़ा वहां पे बता रहा है कि इनके जो आंकड़ा निकाला गया था तो 40% इन्हीं से उनका चक्कर और गलत ताल्लुक था।
और 26% अपने करीबी रिश्तेदारों की वजह से। करीबी रिश्तेदार में कौन आएंगे? मामा जात, खाला जात, फूफी जात, चचा जात, यही सारे करीबी रिश्तेदारों को आप इतना मामूली ना समझे। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल अरअयतल हमुआ, आप देवर के बारे में क्या समझते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हमुल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए, एक औरत के लिए मौत की मानिंद है। जैसे इंसान को मौत से बचना चाहिए, ऐसे ही एक इंसान को अपने देवर से बचना चाहिए। और अमेरिका की ये रिपोर्ट हमें बताती है, और कितने ऐसे वाकयात हमने अपने कानों से सुने हैं और आपने भी सुने होंगे कि किस किस तरीके से फूफी जात, खाला जात, मामू जात, चचा जात, इन जात उन जात के चक्कर में कितनी लड़कियों के साथ गलत सलूक किया जाता है और उनको जिनसी हवस का शिकार बनाता है। ये चंद बातें मैंने मुख्तसरन आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं मज़ीद अपने मुक़र्रिर का कोई भी वक्त लूँ, इसलिए कि 12:45 बजे का वक्त भी हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमान भाइयों को इस्लाम के मुताबिक अपने घरों